کہ کیا اگر عمران خان 3 لاکھ لوگوں کا جلسہ کر دے، ملک میں جرم کرے، پیسہ لوٹے، باہر پیسہ لے جائے، تو کیا مجھے اجازت ہونی چاہیے پیسہ لوٹنے کے لیے اگر میں 5 لاکھ لوگ جمع کر لوں؟ یعنی یہ کیا لاجک ہے کہ لوگ میرے ساتھ ہیں، آپ پکڑے گئے ہیں، آپ چوری میں، یہ پکڑے کس چیز میں گئے ہیں؟ یہاں سے پیسہ چوری کر کے اربوں روپیہ ملک سے منی لانڈرنگ یعنی کہ چوری کر کے حوالے کے ذریعے باہر لے کے گئے ہیں، بچوں کے نام پہ اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر خرید لی ہیں۔ ایک بچہ جس نے زندگی میں کام کوئی نہیں کیا، 650 کروڑ روپے کے گھر میں رہتا ہے، باقی اربوں روپے کے گھر میں رہتے ہیں، اور کوئی ٹریل آف ایویڈنس نہیں، کوئی نہ آپ ایویڈنس دیتے ہیں اور کہتے جی مجھے اقامہ میں پکڑا گیا ہے۔ اقامہ کیا تھا؟ اقامہ منی لانڈرنگ کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ جو سارے ہمارے یہ وزیروں کے بھی اقامے ہیں دبئی میں، کیا یہ ویزا لینے کے لیے؟ مجھے ویزا مل جاتا ہے ایئرپورٹ پہ۔ یہ اقامہ اس لیے وہاں بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں، یہاں سے پیسہ چوری کر کے دبئی بھیجتے ہیں، ان بینکوں کے اندر ادھر پھر دبئی کے ریزیڈنٹ بن جاتے ہیں، ادھر سے آگے سوئٹزرلینڈ بھیجتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا اس لیے نہیں ہے کہ اگر پاکستان گورنمنٹ پوچھے نا کہ جناب پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹ بتاؤ سوئٹزرلینڈ میں، تو جن کے دبئی میں اقامہ ہے یا سعودی عربیہ میں ان کے نام نہیں آتے۔ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ خود جمہوریت کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ٹینیور کمپلیٹ نہیں ہوا اور یہ مسئلہ سپریم کورٹ سے ان کو نااہل کر دیا گیا ہے اور اب انویسٹیگیشن ہوگی، تو بار بار فوج کا اور مہروں کا اور دیگر لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے۔ عوام کو یہ بتانے کے لیے میسج دیں، صحافیوں سے بھی انہوں نے کچھ بات کی ہے، دس از دا میسج وہ یہ جو دے رہے ہیں۔ I mean, what are your comments on this؟ مطلب کیا کٹ پتلی ہے انہوں نے کہا خان صاحب ایک؟ مجھے یہ بتائیں کہ کس آدمی کو جنرل جیلانی نے اپنی گود میں پالا، ملٹری ڈکٹیٹرشپ نے اس کو بڑا کیا، سارے لاہور کے ایل ڈی اے کے پلاٹس جوہر ٹاؤن انہوں نے رشوت میں دے کے پارٹی بنائی، آئی ایس آئی نے پیسہ دیا ان کو آئی جی آئی بنانے میں، پھر فاروق لغاری کے ساتھ مل کے انہوں نے بے نظیر کی گورنمنٹ گرائی، پھر انہوں نے 2013 میں انٹرنیشنل اور لوکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 2013 کا الیکشن جیتا۔ یہ کس کو بتا رہے ہیں کہ یہ جناب کٹ پتلے ہیں یا سازش ہے؟ سازش پاکستان کی جمہوریت کے خلاف ہمیشہ نواز شریف نے کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے اس ملک کے ادارے جو تباہ کر کے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے اس ملک میں جو الیکشن کمیشن کا بیڑا غرق کیا، انہوں نے نیب کو تباہ کیا، انہوں نے ایس سی سی پی کو، ایف آئی اے کو، انہوں نے پولیس کو، انہوں نے جب ایک کرپٹ آدمی چوری کرتا ہے نا ملک میں تو وہ ادارے تباہ کر کے کرتا ہے۔ جب آپ کے ادارے تباہ ہوتے ہیں آپ کا ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ مغرب اگر ہمارے سے آگے ان کے ادارے مضبوط ہیں، بالکل، یہاں ادارے انہوں نے ختم کر دیے اور اب 2 ادارے بچ گئے تھے، سپریم کورٹ اور پاکستان کی فوج۔ میں نے پہلے اب میری ساری سٹیٹ میں نے کہا اس نے اینڈ میں جا کے ان دونوں اداروں کو اٹیک کرنا ہے کیونکہ یہ 2 کنٹرول میں نہیں ہے۔ ایز ون آف دا بگیسٹ لیڈرز اپوزیشن کر رہے ہیں پاکستان کے، آپ وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، وہ آخری جنگ لڑیں گے، آپ کیا پری ایمپٹ کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح لڑیں گے، کیا کریں گے؟ یہ اس طرح ہے کہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے نا چھوٹے چھوٹے، تو جب کوئی ہار جاتا جب آؤٹ ہو جاتا تھا نا تو وہ پھر کہتا تھا نا وہ پھر وکٹ پکڑ لیتا تھا، کہتا نہ میں کھیلوں گا نہ میں کھیلنے دوں گا۔ اب یہ نواز شریف پہنچ گیا کیونکہ یہ تو ڈسکوالیفائی ہو گئے، یہ تو پرائم منسٹر نہیں بن سکتے۔ اب یہ اور آگے نیب کے کیسز ہیں، ان کے اوپر اب نیب کے کیسز کھلیں گے، ان کو پتہ ہے پکڑے گئے ہیں، اس میں یہ بچ ہی نہیں سکتے، انہوں نے جیل میں جانا ہے۔ اب اگر ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے بچنا نہیں ہے، پوری کوشش کی جے آئی ٹی کو لوگوں کو خریدنے کی، سپریم کورٹ کے اوپر پورا زور لگا دیا، وہ جب انہوں نے فیصلہ دے دیا، شروع میں کہا ہم فیصلہ قبول کریں گے، جب جے آئی ٹی مٹھائیاں بانٹی جب بنی تھی، جب ان کو کنٹرول نہیں کر سکے، اب سازش ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے اب اس کے پاس راستہ کیا ہے، اپنے آپ کو جیل میں باہر رکھنے کے لیے اب یہ پبلک میں نکلیں گے، پیسہ پھینکیں گے، شور مچائیں گے، وہ ساری پارلیمنٹری پارٹی جو انہوں نے نون لیگ ہے، اب نون لیگ کے پاس سنہری موقع تھا اپنے آپ کو علیحدہ کرتے، وہ اپنی پارٹی آگے چلتی، وہ خاندان کو بچانے کے لیے پارٹی بھی نیچے جائے گی، یہ خود بھی نیچے جائیں گے، یہ بچ ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں یہ جو مرضی کر لیں، یہ اب ہفتوں کی بات ہے، یہ گئے